دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ الفاظ کیوں لکھے گئے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں؟ ان الفاظ کی روشنی میں گریٹر اسرائیل کی تعمیر کیسے جاری و ساری ہے اور اسرائیل، ترکی اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا دجال ترکی سے ظاہر ہوگا یا پھر دجال ترکی کی سرزمین سے ظاہر ہو چکا ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں لکھی گئی تحریر کے کیا مقاصد ہیں۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کو جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دجال اور اس کے خروج سے متعلق احادیث میں ترکی کا ذکر متعدد بار ملتا ہے۔ دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم حماق اور دعوک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حماق اور دعوک ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواباً مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان کے ساتھ وہ جنگ کریں گے۔ ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تہائی شہادت پائے گا، جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اس کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب لوٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں واقع ہو چکا ہوگا۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے، وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی جگہ پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اس کے خون سے رنگی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ترک قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور اسرائیل آپس میں شدید مخالف ہیں۔ فلسطین کے معاملے سے لے کر دیگر سیاسی امور میں اسرائیل اور ترکی ایک دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں اور قوم یہود ترکی کے مسلمانوں سمیت پوری مسلم امہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو مبلغین کے مطابق اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا
اور آخری منصوبہ ہے جس کے لیے وہ 2000 سال سے بےتاب تھے اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک سکیم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں، ایک یہ کہ مسجد اقصی اور قطبۃ الصغریٰ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان منصوبوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اور جہاں تک پہلے منصوبے کا تعلق ہے تو اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب 1967 میں بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا، لیکن دو وجوہات سے وہ اب تک اس کام میں تاخیر کرتا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست یعنی امریکہ کو دنیائے اسلام سے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو مسیح یعنی دجال خود آ کر کرے گا، اور یہودیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب تک دجال نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے طبقے کے لوگ جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں، مگر یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک مسیح موعود کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے، اور دوسرا گروہ جو شدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باغ ڈور ہے، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: آج ہم ملت یہود کے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہات سے مسجد اقصی کو یک لخت ڈھا دینے کی بجائے تمہید کے طور پر اگست 1969 میں اس کو آگ لگائی گئی، تاکہ ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کارروائی کے لیے بتدریج تیار کیا جائے۔ دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ میراث کا ملک ہے کیا؟ دراصل اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل سے مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر کے سینے کے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے اور خدا نخواستہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصی کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، تو پھر بدقسمتی سے ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں گے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے